تو آج جی آفس میں میری دوست آئی ہوئی تھی مجھے ملنے، کیونکہ گھر میں وہ فری ہوتی ہے تو کہہ رہی تھی چلو میں تمہیں ملنے آتی ہوں. میں بھی فری تھی، میں نے کہا چلو آ جاؤ. اور جی ہم نے ساتھ مل کے بہت ساری گپیں لگائیں اور ایک اچھی سی ٹی پارٹی کی. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس دنیا کی ہر عورت فیمنسٹ ہوتی اگر ہمیں فیمنزم کا مطلب صحیح سے بتایا جاتا. ایز ہم بھی جب ٹین ایجر تھے تو ہمیں اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتے ہوئے شرم آتی تھی، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ایک باحیا اور شریف گھر کے لڑکی تو فیمنسٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں فیمنزم وہی سمجھ میں آیا تھا جو روڈز پہ نکل کے لوگوں نے سلوگن سے اور انٹرنیٹ پہ ہمیں بتایا گیا تھا. اس نتیجے میں اتنے سوسائٹی میں ویمن ہیٹرز پیدا ہو گئے جنہوں نے عورتوں کے بارے میں بہت ہی غلط بولنا شروع کیا، جس سے سب کو یہ سمجھ آئی کہ فیمنسٹ ہونا ایک بہت ہی بےہودہ چیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی مین ہونا، مطلب کہ اے ویمن دیٹ ہیٹس مین. تو اس سب میں ریئل فیمنزم کیا ہے اس کا مطلب کہیں چھپ سا گیا. چلو آج میں بتاتی ہوں کہ ریئل فیمنزم ہے کیا. تو فیمنزم یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو ایکول رائٹس دینا ارریسپیکٹیو آف جینڈر، یعنی کہ جینڈر کا خیال کیے بغیر کہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو ایکول رائٹس ملیں. مطلب یہ کہ ایک ایسی ایکویٹیبل سوسائٹی بنائی جائے جس میں ویمن بھی ہر وہ رائٹس، ہر وہ پریویلیج انجوائے کر سکے جو کہ ہماری اس پیٹریارکل سوسائٹی کے مرد انجوائے کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی کیا ہے. تو پیٹریارکل سوسائٹی یہ ہے کہ جو کہ میل ڈومیننس ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں مردوں کا زیادہ رائٹس لے جانا عورتوں سے، اس چیز کو ہم پیٹریارکل سوسائٹی کہیں گے. تو کیا ہوا جی فیمنزم، یعنی کہ بیسک ہیومن رائٹس، کہ ایک عورت کو اس کے انسان ہونے کا اتنا ہی مارجن ملنا چاہیے جتنا ایک مرد کو مارجن مل رہا ہے. ایز جتنی ہماری سوسائٹی میں ابھی ایک لڑکی ان پریویلیجڈ ہے اتنی نہ ہو. فار ایگزامپل ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں کسی لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بلیم اس لڑکی کو ہی کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تم نے کپڑے ویسے پہنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تم نے ایسا کیا ہوگا. بھائی کیوں لڑکے کیوں ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہماری سوسائٹی کے مرد کیوں ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہم؟ پھر یہ کہ ہماری سوسائٹی کا مرد اگر عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ہماری لڑکی کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی جو تمہارے شوہر نے یا کسی بھی مرد نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے. پھر یہ کہ آپ لوگ بھی شاید ریلیٹ کر پائیں کہ اگر ہماری سوسائٹی کی ایک لڑکی ایک رات گھر سے باہر گزار لینا، بھلے اپنے کسی دوست کی طرف، اپنے کسی رشتہ دار کی طرف، تو اس کو اس نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھا جائے گا جو کہ ایک لڑکا سیم اسی کنڈیشن میں گھر سے رات باہر نکال لے. کیوں بھائی؟ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی ہی زندگی اپنی ہی پسند سے گزارنے کی بات کرے تو اس کو عزت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کا بھی آتا ہے کہ ہمارے مردوں کی اپ برنگنگ ہی ایسے کی جاتی ہے کہ مردوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم ایک اوپر کے درجے کے انسان ہو، اور جو لڑکی ہے نا اس نے تو ہمیشہ دب کے ہی رہنا ہے. اکثر جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی اگزامپل دیکھی ہے کہ بہن اور بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا، تو اس میں بھائی کی اگر طبیعت خراب ہوگی تو اس کو ڈاکٹر پہ لے جایا جائے گا، اس کو میڈیسن دلائی جائے گی، اور سیم اگر بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کو وہی میڈیسن بھائی والی اٹھا کے دے دی جائے گی. اور اچھا کھانا پینا گھر میں لڑکوں کو ہی دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سوسائٹی کا بریڈ ونر ہے، اس نے تو آگے جا کے جی فیملی کو پالنا ہے. اور لڑکیوں کو کمپیریٹیولی اتنا اچھا کھانا نہیں دیا جاتا کہ اس نے تو کہیں اور کسی اور کے گھر چلے جانا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا اس سب میں جو کہ مردوں کو اوپر رکھنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اس سارے جینڈر کمپٹیشن میں ہماری سوسائٹی کے مرد یہ بھول گئے کہ ہم سے اپوزٹ بھی، یعنی کہ عورتیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، کہ کوئی جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ذرا کامنٹ میں آ کے بتائیں. اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل فار مور. تھینک یو.